إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبآياته درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نسبت پر زندہ رکھے اور اسی نسبت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے کہ ہم امتی بن کے دنیا سے جائیں۔ قیامت کے دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں بن رہی ہوں تو اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے اور اقراری امتیوں میں شامل فرما دے، اور اللہ کرے کہ ہم قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جب کریں تو نبی پاک علیہ السلام ہم پہ نظر رحمت فرمائیں، ہماری شفاعت فرما دیں، ہمیں حوض کوثر پلا دیں اور ہمیں پل صراط سے پار کروا دیں۔ یہ سب مزے کب ہوں گے؟ جب امتی بن کے خاتمہ ہو جائے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، جہاں پر ایک حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہاں ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بہترین ایمان والا کلمے والا خاتمہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، قریب ہے۔ رمضان کا تعلق مسلمان کے ساتھ بڑا ہی اہم ہے۔ میں نے ایک اللہ والے کی زبان سے سنا کہ اگر رمضان کے مہینے کی حرارت کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو رہی تو بھلا اس کا بھی کوئی ایمان ہے؟ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی تیاری حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند نظر آنے پر شروع فرما دیتے تھے۔ ہر چیز بڑھ جاتی ہے۔ رات میں ابن عساکر کی روایات پڑھ رہا تھا، تاریخ ابن عساکر، اس میں علامہ نے ایک بڑی زبردست بات لکھی اور لکھا کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے ہر امت کو کسی نہ کسی درجے پر نوازا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا لکھا کہ اگر ان کو صحیفہ ملا تو رمضان میں، موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کتاب ملی تو رمضان میں، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کتاب ملی تو وہ بھی تاریخ مختلف ہے۔ یعنی اگر ابتدا میں پہلی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ دیا، چھٹی میں موسیٰ علیہ السلام کو یعنی چھٹی شب میں، اور 18ویں شب میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو انجیل دی، ادھر شب قدر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا اور رمضان کا کیا بہترین جوڑ ہے۔ قرآن میں بھی فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس،
عرصے سے ایک بات ذہن میں آئی کہ رمضان بھی انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. قرآن تو ہدایت کا ذریعہ ہے ہی ہے، لیکن رمضان بھی مسلمان انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. دیکھو، دعوت سے زیادہ مضبوط، قول سے زیادہ مضبوط دعوت عمل کی ہوتی ہے. قول سے زیادہ مضبوط دعوت عمل کی ہوتی ہے. اگر میرا قول تو ہو لیکن میرا عمل نہ ہو تو میری دعوت سے کوئی متاثر ہوگا؟ میں جھوٹ بولنے سے منع تو کروں لیکن خود جھوٹ بولوں، میں غیبت کرنے سے منع تو کروں لیکن خود غیبت کروں، میں بدعنوانی سے دوسروں کو تو منع کروں لیکن خود کروں، میں حق دبانے سے دوسروں کو تو منع کروں لیکن خود حق دباؤں، منکر ہو جاؤں، تو کیا میری دعوت میں اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو رمضان عمل کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی غالباً آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات سنائی. میرے والد صاحب نام رکاوٹ فرمانے لگے کہ ہم جب ساؤتھ افریقہ میں جماعت میں گئے تو کہتے کہ وہاں پر قولی دعوت نہیں چلتی، وہاں عملی دعوت چلتی ہے. وہاں پہ ہم بس سنت کے مطابق لباس پہن کے اپنا نظروں کو جھکائے ہوئے تسبیحات کرتے ہوئے چلتے تھے. بس اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہاں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہاں لگے ہم جب کیپ ٹاؤن کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں کچھ بچے دیکھ کے پکارنے لگے او لائک دا ہینڈلز. کیا مطلب ہے عمل؟ اب جس بندے کا عمل ہی نہیں ہے وہ جتنی مرضی باتیں کرتا چلا جائے اس کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ خود بھی اپنے اندر ہدایت رکھتا ہے. اس کے اندر ہدایت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت، اعمال کی کثرت، عبادات کی کثرت، روزے کا اہتمام، صوم و صلات کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، تہجد میں اٹھنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، لوگوں کو سحری اور افطاری کرانا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا، دو نمبری سے بچنا، ذخیرہ اندوزی سے بچنا اور منافع خوری سے بچنا اور ان تمام چیزوں سے بچنا. یہ متاثر کرتا ہے کافر کو کہ یار یہ کتنا خوبصورت ان کا مہینہ آیا ہے اور انہوں نے دو نمبری چھوڑ دی. انہوں نے پہلے جس چیز کی قیمت 100% تھی اس کو 70% کم کر کے بیچنا شروع کر دیا اور پھر رمضان کے جمعے کا اہتمام اور اکرام کیا کہ انہوں نے لوگوں کے لیے عام مارکیٹ میں اعلان کیا کہ آؤ بھائی مان لو. اس طریقے سے لگانا شروع کیا. دو دن پہلے کچھ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے رمضان کی تیاری کے اعتبار سے بہت زبردست بات کی. ہمارا چونکہ تھوڑا سا چیریٹی کا بھی نظام ہے، ایک تو اس کالونی کی سطح پر ہے، لاہور وغیرہ سے الحمدللہ ہم بہت پرانے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. دعا فرمائیے اللہ اس میں مزید ترقیات سے مالا مال فرما دے. وہ فرمانے انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا مولانا بجائے یہ کہ لوگ کسی کو راشن کا پیکٹ دیں، بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جمع کریں اور ان سے کہیں کہ سستا بازار لگا دیں. مجھے بڑی پیاری لگی ان کی بات. انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ راشن کا پیکٹ لے گا اور اٹھائے گا اور پہنچے گا اس کو جو لوگوں کے کاغذ میں غریب ہے. لیکن آپ کے ملک کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے سفید پوش ہیں جو کسی کے سامنے یا کسی سے وہ کوئی بھی پیکج اٹھا نہیں سکتے. اگر آپ سستے بازار کا اہتمام کریں گے وہاں پر 30%، 25%، 40% آپ اگر آف رکھ دیں گے تو جو سفید پوش بندہ ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہاں پہ رقم دے کے مال. مجھے بڑی پیاری لگی بات. اب یہ عمل ہے مسلمانوں کا. میرے ساتھ کچھ عرب دوست ہیں
شارجہ میں رہتے ہیں، ائمہ اکرام ہیں مساجد کے ماشاءاللہ، وہ میرے ساتھ قرات کے کمپٹیشن میں بھی چونکہ شریک تھے تو ان سے میرا بہت تعلق ہے۔ ابھی جب میں عمرے سے پہلے بھی گیا تو تعلق مضبوط ہوا، میری ان سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں رمضان کی تیاری کے اعتبار سے، تو انہیں بتایا کہ ہمارے ہاں عام دنوں میں پورے رمضان میں مارکیٹ کے اندر 30% آف رکھا ہے گورنمنٹ نے، اور جمعے کے دن 70%۔ اب ان کے بازار صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں کھلیں گے نا، وہاں ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اس طرح ہولی منتھ کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ عافیت اور رحم والا معاملہ کریں گے تو لوگ ایمان سے اور ایمان والے سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہی ہے رمضان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور نمبر 2، الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ رمضان یہ دو چیز سے نکلتا ہے، یا اس کو آپ رمضان سے نکال لیجئے، یعنی رمضان مصدر سے، اور یہ رمز سے۔ رمضان کہتے ہیں ایسی بارش کو جو دھول مٹی کو دھو دے، صاف کر دے، اور رمض کہتے ہیں سورج کی ایسی زبردست شعاع کو یا سورج کی ایسی حرارت کو کہ جو کسی چیز کو جلانے کی صلاحیت، دونوں طرف سے آ جائیے۔ اگر رمضان کے اعتبار سے آ جائیے تو رمضان میرے اور آپ کے گناہوں کو دھونے کی بارش ہے، اور اگر رمض کے اعتبار سے آ جائیے تو رمضان کی حرارت میرے اور آپ کے گناہ کو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو نازل کیا گیا، اور نازل کیوں کیا؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بتاؤ اگر عام لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ہدایت اللہ عز و جل نے رکھی ہے تو ایمان والے کے لیے کتنی ہوگی؟ ایک سوال ہے، ہمارے ہاں مسجد میں آ کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کتنا ہے؟ میں گھر کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں مسجد میں آ کر قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کتنا ہے؟ 1% ہے؟ یہ میں نیچے سے اس لیے شروع ہوں کہ مجھے تو اپنے اندر 1% بھی نہیں نظر آتا۔ ہم مساجد میں بیٹھ کے سیاسی باتیں تو کر لیتے ہیں، جس مسئلے کا ہمیں نہیں پتا ہوتا اس مسئلے پہ ڈسکشن بھی ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مساجد میں بیٹھ کے غیبت بھی بولو بھائی، مجھے پتا ہے نا، میں بھی تو آپ کے معاشرے کا حصہ ہوں نا بھائی، تو میں جنرلی بات کر رہا ہوں، اوور آل ہمارے یہاں یہ مزاج ہے۔ مساجد میں بیٹھ کے پارٹیاں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، مساجد میں بیٹھ کے شادیاں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، مساجد میں سیاست کے موجودہ سیاسی حالات پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کمی ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور اس کمی کے ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا وبال ہے کہ وہ جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ذریعہ سے جو ہدایت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں اتر اور پھوٹ نہیں رہے۔ اب ہم ارادہ کر لیں کہ رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ جو لوگ تو چلو جاب ہولڈرز ہیں، انہوں نے صبح 9 بجے سے لے کے عصر تک یا کسی وقت تک انہوں نے جاب پر رہنا ہے، چلو ان کا تو کوئی تقاضا سمجھ میں آتا ہے۔ جو بیچارے ریٹائرڈ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، گھروں میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، وہ ایسی اپنا اہتمام کر لیں کہ ہر نماز کے ساتھ 1 سے 12 پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ ایک دن میں کتنے پارے پڑھ لیں گے؟ 5۔ اور قرآن کتنے دن میں ختم ہو جائے گا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر شب جمعہ میں ختم قرآن کی دعا پڑھو، پوری امت کے لیے دعا کرو، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار یا رب العالمین۔ ہر جمعرات سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اس مرتبہ تو اللہ نے چاہا تو رمضان شروع ہی جمعرات سے ہو رہا ہے،
جمعرات سے ہو رہا ہے نا، یا جمعے کا پہلا روزہ ہوگا یہ جمعرات کا ہوگا. اگر جمعے کا پہلا روزہ ہوا جمعرات پھر بھی انشاءاللہ رمضان میں، اور اگر جمعرات کا روزہ ہوا تو جمعرات پھر بھی جمعرات سے شروع کر دیں، جمعرات کو شروع جمعرات پہ ختم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 11 مہینے، یہ میں مفہومی اعتبار سے سمجھا رہا ہوں، 11 مہینے تھوڑی سی غلطیوں کوتاہیوں میں گزر گئے، رمضان کے روزے رکھو ایمان کی حالت کے ساتھ، اللہ فرما رہے میں تمہارے اگلے پچھلے سارے معاف کر دوں. پھر متعلق بالقرآن روایت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. سچ بتاؤں میرے نبی پاک علیہ السلام اور میرے رب جتنے رحمت للعالمین ہے نا، شاید یہ حدیث، یہ جو بیان ہو رہی ہے حدیث، اس میں یہی ہے کہ کیا ہوا، پریشان ہو، گناہوں کی نحوست لیے بیٹھے ہو، رات کو اٹھو نا، قیام اللیل پڑھو نا. اگر زیادہ لمبی صورتیں نہیں آتی تو ایک رکعت میں چھوٹی صورت کو 10 بار پڑھ دو. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. قرآن کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں جیسے ہی رمضان شروع ہو تو ہم ہر نماز کے ساتھ ایک سپارہ تلاوت بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور جو حضرات جاب والے جاب کرتے ہیں یا دکان وغیرہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس چیز کی طبیعت بناؤ کہ نماز کے ساتھ ایک سپارہ پڑھیں گے. سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک دن میں ایک سپارہ تو ضرور پڑھ لو. ایک دن میں ایک پارہ. یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت، صرف تلاوت، اگر ترجمہ اور تفاسیر ہو تو سبحان اللہ، لیکن صرف قرآن کریم کی تلاوت اپنے اندر ایک کامل نور رکھتی ہے جس کو ہم چھوڑے بیٹھے. میں نا آج تک کبھی یہ جو گھروں میں پڑھانے کے لیے حضرات جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، بیچارے جاتے ہیں وقت لے کر، میں کبھی نہیں گیا الحمدللہ، اور نہ ہی میری طبیعت ہے، نہ میں جا سکتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ عموماً دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کو ایک تو دوسرے مہینے میں گھر والے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب 2 مہینے ہو گئے یہ ہوا، اور نمبر بڑی سب سے یہ بات یہ ہے کہ کتنا وقت دے رہے ہیں مولوی صاحب کو؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. اور علوم فنون کو، علم فنون کو دیکھو، انسان کی زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے وہ چیز زندگی میں سرایت کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بھی تو کڑوی چیز رہے ہو اور لذت میٹھے کی اٹھائے، ایسا نہیں ہوتا. تو رمضان آ رہا ہے، اللہ نے رمضان کو متعلق بالقرآن اور متعلق بالمسلمان بنایا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں قرآن سے خوب فائدہ اٹھا کے بہترین مسلمان بن جائے. میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ فرمائیں. ایک تو جو حضرات جو بزرگ حضرات ہیں وہ پہلے بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن اب اس چیز کو لازم پکڑ لیں کہ ہمیں اور تو کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا مسجد میں آ کے ہم ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد ایک پارہ تلاوت کریں گے. ارادہ ہے انشاءاللہ. اور جو نوجوان ساتھی ہیں وہ کم از کم 2 پاروں کا تو ضرور اہتمام کر لیں کہ 15 دن میں ایک قرآن ختم ہو جائے اور رمضان میں 2 قرآن ختم ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختم القرآن پہ مانگی جانے والی دعا اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں. ختم القرآن پہ مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں.
اور جو میں نے حدیث پڑھی ابتدا میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، وقت نہیں اللہ کی قسم، وگرنہ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے ابواب الجنہ فرمایا اور ابواب جہنم فرمایا، جہنم کے ساتھ الف لام نہیں لگایا، جنت کے ساتھ الف لام لگایا۔ وقت ہو تو میں آپ کو اس کی بھی مزیداری بتاتا، بس اس کو اتنے سے لفظ سے سمجھ لیجئے کہ جنت اپنے گلشن کو لہلہاتے ہوئے تمہارے استقبال کے انتظار میں کھڑی ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اور جہنم کو اللہ عز و جل نے ہم سے اتنا دور کر دیا کہ جہنم کی آگ تو دور، اس کا دھواں بھی ہم تک پہنچ نہیں پائے گا۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ نے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا کہ ان کے قریب مت پھٹکنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں جس طرح 11 مہینے گزارتا ہوں اسی طرح رمضان گزارتا ہوں، تو شیطان قید ہو یا آزاد اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ آخری بات عرض کروں، ایک ساتھی نے مجھے ایک پیغام بھیجا، وہ کسی نے ویڈیو شوٹ کیا ہوا تھا، وہ اس نے مجھے لنک بھیجا کہ مولانا یہ دیکھیں، مجھے بڑا مزہ آیا۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ حضرات میں نے بہت ساری کھجوریں خرید کے سستے داموں سٹور کر لی ہیں، میں نے بہت سارے مشروبات سستے داموں لے کے سٹور کر لی ہیں، اب جیسے ہی رمضان آئے گا میں اس کو اچھے منافع سے بیچوں گا اور 27ویں کو عمرہ کرنے جاؤں گا، دعا فرمائے اللہ میرا عمرہ قبول فرمائے۔ مجھے بڑا مزہ آیا اس کو دیکھ کے کہ یار کتنا زبردست میسج دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ ہمیں منافس خودخوروں سے بچائے۔ تو اس بات کا اس رمضان میں اہتمام کرنا ہے جی انشاءاللہ۔ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت، کم از کم 2 قرآن ختم ہو جائیں، اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں آپ میرے لیے دعا کریے، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ نیت ہے انشاءاللہ عز و جل کہ جن حضرات کے رمضان میں 3 قرآن کریم ختم ہوں گے ان کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی اس مسجد میں بھی جو ہمارا ختم القرآن ہوتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہدیے کا انتظام کریں، بچے ہوں، بزرگ ہوں یا جوان ہوں انشاءاللہ۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے عافیتیں کرنا ہے، لوگوں کو افطار کراؤ، سحری کراؤ بلا تفریق۔ سستے بازار کا اگر اہتمام فرما سکتے ہیں سبحان اللہ ضرور کرو، ورنہ یہ یہ ہمارے بچے بھی یہاں انہوں نے بہت زبردست پیکج بنایا، 6500 روپے کا راشن کا پیکج بنایا، لیکن ہم نے اس میں ایک بات یہ ایڈ کیا ہے کہ 6500 کا راشن کا پیکٹ بنایا جائے، 1500 روپے انویلپ میں ڈال کے گھر والے کو ہدیہ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے ان پیسوں سے کچھ اپنی چاہت کے مطابق بھی کوئی چیز خرید لیں۔ یہ بچوں نے اہتمام کیا، ان کے لیے دعا فرما اللہ ان بچوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، یہ آپ ہی کے بچے ہیں۔ اور سب سے آخری بات عبادات کا اہتمام بھائی، تہجد نہ چھوٹے پورے 30 دن، پورے 30 دن تہجد نہ چھوٹے انشاءاللہ۔ باقی اس اہتمام کے اعتبار سے اگلے جمعے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔